السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ بچوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام میں تو بہت ہی اہم تعلیمات ذکر ہیں جو آپ اکثر بھائی جانتے ہیں، اس کا بھی ہم تذکرہ مختصر طور پہ کریں گے، لیکن یہاں پہ جو بین الاقوامی چارٹر برائے حقوق اطفال، تو اس میں ایسی باتیں ہیں جو کہ یعنی دنیا کے تمام ملکوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے۔ تو آپ کے لیے ایک موقع ہے کہ ساری دنیا ان کاموں میں آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ساری دنیا اور ان کی جو حکومتیں ہیں ملکوں کی، وہ آپ کے ساتھ اس میں ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو کہ زیادہ قابل لحاظ نہ ہو، لیکن زیادہ تر دفعات جو ہے اس میں ہے، اس معاہدے میں، وہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اس لیے ان کا مطالعہ مفید رہے گا، اور ہم انہی باتوں کا انشاءاللہ تذکرہ کریں گے جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ 20 نومبر 1989 1989 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بچوں کا عالمی معاہدہ منظور کیا، اور 2 ستمبر 1990 کو اس معاہدے پر عمل درآمد شروع کیا گیا، اور 190 کنٹریز نے 190 ممالک نے اس کو سائن کیا، دستخط کیے ہیں۔ حکومت پاکستان نے بھی اس معاہدے پر اس شرط کے ساتھ دستخط کیے ہیں کہ اس پر اسلامی قوانین اور اقدار کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بہت بہترین بات ہے، اور یہ معاہدہ بچوں کو سماجی، سیاسی، معاشی اور ثقافتی حقوق فراہم کرتا ہے۔ اس کے کل 54 دفعات ہیں، اور اس میں جو پہلے 13 دفعات ہیں وہ حکومتی اور اقوام متحدہ کے اداروں کی ذمہ داریوں کا تعین کرتی ہے، اور 41 دفعات وہ بچوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ تو یہ 41 اور 13 کل 54 دفعات بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سے ایک بات کہوں کہ اگر دنیا کی غیر مسلم حکومتیں یا لوگ بھی کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اچھے کاموں میں۔ جنگ فجار سے واپسی پر زبیر بن عبد المطلب، تو زبیر رضی اللہ عنہ کی تحریک پر ایک معاہدہ ہوا حلف الفضول کے نام سے، جس کا مقصد معاشرتی اصلاح تھا، مظلوموں کی مدد تھی۔ تو عہد نبوت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں قبول نہ کرتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اسی طرح الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن فحیث وجدہا فہو حق بہا، حکمت کی بات مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، تو جہاں وہ اسے ملے اس پر اس کا زیادہ حق ہے۔ ایک شاعر نے بھی کہا تھا کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ تو اس معاہدے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں ایک بات یہ ذکر ہوئی ہے کہ اس معاہدے کی روح سے کسی بھی 18 سال سے کم عمر کے شخص کو بچہ تصور کیا جائے گا۔ یہ ایک بات یہاں پر ایک ایسی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی عمر 18 سال سے کم ہے وہ قانونی طور پر جو ہے وہ بچہ کہلائے گا۔ پھر جو معاہدے کی جو پابند مملکتیں ہیں تو بچوں کے حقوق کی پاسداری کریں گی،
اور اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ ان کے ہاں کسی بھی بچے کے ساتھ اس کے والدین یا سرپرست کے رنگ، نسل، عقیدے اور مذہب، زبان و ملک، قوم، قبیلے، پیدائش کی جگہ، سیاسی رائے، جائیداد یا کسی معذوری کی بنا پر امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا۔ تو کوئی تعصب نہیں ہوگا بچے کے ساتھ کہ آپ کے والدین یہ تھے، آپ کے والدین یہ تھے، نہیں، اس بچے کے ساتھ ان تمام باتوں کی وجہ سے کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا، کوئی پریجوڈس نہیں ہوگا، کوئی تعصب نہیں ہوگا۔ اور جتنی بھی عدالتیں ہیں، رضاکار تنظیمیں ہیں، سیاسی کارکن ہیں، بچوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو ان کے بہترین مفاد کو ہمیشہ اولویت دیں گی۔ اسی طرح مملکتیں تمام قانونی، انتظامی اور دوسرے ضروری اقدامات کریں گی جو بچوں کو معاہدے میں شامل حقوق دلوانے میں مددگار ثابت ہو۔ اگر کسی ملک کے پاس بچوں کے ان حقوق کو پوری کرنے کے لیے وسائل پوری طرح موجود نہیں ہے تو اگر ضرورت ہو تو بین الاقوامی اداروں سے تعاون حاصل کریں۔ بچوں کے حقوق دلوانے کے لیے تمام ممالک، والدین، خاندان کے افراد، کمیونٹی کے ذمہ دار افراد حقوق اور فرائض کا احترام کریں گے اور ان کی رہنمائی کریں گے۔ ہر بچے کو زندہ رہنے کا پیدائشی حق حاصل ہے۔ جہاں تک ممکن ہو بچے کی بقا اور بہتر نشو و نما کو یقینی بنایا جائے گا۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی حکومت کے پاس اندراج کیا جائے گا۔ بچے کا حق ہے کہ اسے کوئی نام دیا جائے، اسے شہریت حاصل ہو، اور جہاں تک ممکن ہو اس کے والدین اس بچے کی حفاظت کریں۔ پھر مملکتوں کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے کہ بچوں کی شناخت کے حق کی حفاظت کریں۔ بچے کے اصل والدین کون ہے، کس علاقے سے ہے، کوئی اس کو چینج نہیں کرے، کوئی اس کو تبدیل نہیں کرے۔ تو بچوں کی شناخت کے حق کی حفاظت کرے گی مملکتیں۔ اس میں قومیت، نام اور خاندان کے ساتھ رشتے وغیرہ کے حقوق سارے شامل ہیں۔ اگر کسی بھی بچے کو غیر قانونی طور پر اس کی شناخت سے محروم کیا جاتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اس کی شناخت بحال کرنے میں مناسب امداد اور رہنمائی فراہم کرے۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ ایک اور بات کہ مملکتیں اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ بچے کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے والدین سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی قانونی طور پر ایسا کرنا بچے کے بہترین مفاد کے لیے ضروری ہو، مثلا جب بچہ عدم توجہ کا شکار رہا ہو یا اس کے والدین کے درمیان طویل علیحدگی چلی آ رہی ہو، لیکن بچوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اپنے والدین سے جب چاہیں براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس طرح کرنا بچے کے فائدے میں ہو، مفاد میں ہو۔ اب اگر ایسا ہو کہ کوئی بچہ یا اس کے والدین وہ الگ ملکوں میں رہتے ہوں اور ایک دوسرے سے ملنا چاہیں تو مملکتوں کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کو مثبت، اچھے اور مناسب انداز میں ایک دوسرے سے ملنے کا حق دلائیں۔
لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ درخواست کنندہ اور اس کے خاندان کے کسی بھی فرد پر اس کے غلط نتائج مرتب نہ ہو۔ اسی طرح ہر مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ بچوں کے اغوا یا زبردستی دوسرے ملکوں میں لے جانے یا رکھنے کی کوشش کو ناکام بنائے اور اغوا ہونے والے بچوں کو واپس لائے۔ اس بارے میں دوسرے ملکوں سے بھی ضروری معاہدے کیے جائیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ساری بہت ہی بہترین باتیں ہیں، اور اگر دنیا متفقہ باتوں پر وہ عمل کرنے لگ جائے تو اختلافی مسائل جو ہے وہ حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح بچے کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے متعلق تمام معاملات میں کوئی بھی رائے قائم کرنے یا دینے میں آزاد ہو۔ عدالتی یا انتظامی معاملات میں بچے کی رائے کا اس کی جسمانی اور ذہنی پختگی کے حوالوں سے جائزہ لیا جائے گا۔ بچوں کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہوگا۔ وہ اپنی مرضی کے مطابق تمام معلومات، چاہے وہ تحریری ہو یا زبانی ہو، حاصل کر سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ کرنا دوسروں کے حقوق کے احترام، قومی سلامتی اور عام امن کو متاثر نہ کرتا ہو۔ اسی طرح نمبر 14 میں ہے کہ بچوں کو اپنی سوچ، ضمیر اور مذہب کے مطابق کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ آزادی ان کو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حاصل ہوگی۔ 15 میں ہے بچوں کو حق حاصل ہوگا کہ وہ دوسروں سے ملے، کسی تنظیم میں شامل ہو یا خود کوئی تنظیم بنائے، بشرطے کہ اس طرح کرنا قومی سلامتی، صحت عامہ یا تحفظ عامہ کو متاثر نہ کرتا ہو۔ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی وہ کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے جس سے قوم کو، صحت کو، عام امن کو نقصان نہ ہو تو کر سکتا ہے۔ نمبر 16، کسی بھی بچے کی ذاتی زندگی، اس کے خاندان یا ذاتی خط و کتابت میں کسی قسم کی غیر قانونی مداخلت نہیں ہونے دی جائے گی، اور اس کو ہر قسم کی مداخلت سے تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ تو اس کی جس طرح ہر انسان کی پرائیویسی ہوتی ہے، اسی طرح نمبر 17، تمام ممالک اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ ہر بچے کی ابلاغ عامہ اور دیگر معلومات تک رسائی ہو، لیکن جو ان کی معاشرتی، روحانی، جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے مفید ہو۔ نمبر 18، والدین یا بچے کے کسی بھی قانونی سرپرست کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لا کر بچوں کی اچھی تربیت اور بہتر دیکھ بھال کریں۔ اس سلسلے میں مملکت ہر ممکن امداد مہیا کرے گی۔ یہ قانونی طور پر ہے، آپ دیکھیں تو جانے کہ ساری دنیا کس بات پہ آپ کے ساتھ ہے۔ تمام ممالک ہر وہ مناسب قانونی، انتظامی، معاشرتی اور تعلیمی اقدام کریں گے جن سے بچے کو کسی بھی جسمانی و ذہنی تشدد، عدم توجہ، غیر معیاری برتاؤ یا استحصال سے تحفظ دلایا جائے۔ بچوں کے معاشرتی فلاح کے پروگراموں کو مناسب اور اثر انگیز قواعد و ضوابط کے مطابق جو ہے وہ ڈالا جائے گا۔ نمبر 20 میں ہے، ہر وہ بچہ جسے خاندانی ماحول سے محروم رکھا گیا ہو، یا یہ کہ اس طرح کرنا اس کے بہترین مفاد میں ہو، تو حکومت کی خصوصی امداد کا حقدار ہوگا۔
اگر کسی ملک میں جہاں گود لینے کا رواج ہو بچے کو، یعنی بچے کو گود لینے کا رواج ہو یا اجازت ہو ایسے کرنے کی، تو ایسا اسی صورت میں کیا جائے گا جب یہ بات بچے کے بہتر مفاد میں ہو اور قومی پالیسی سے متصادم نہ ہو، یہ کسی مالی فائدے کے لیے نہ ہو، اور یہ کہ اس بارے میں عدالتی اجازت لے لی گئی ہو۔ تو ان باتوں کا خیال رکھے۔ بہت سے لاوارث بچے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اگر گود لیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں باقاعدہ قانون کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہوگا۔ ایک اور بات، کہ تمام ممالک اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ اگر کوئی بچہ، اگر وہ اکیلا ہو یا کسی کے ساتھ رہ رہا ہو، تو اگر وہ بچہ کسی ملک میں ملکی یا بین الاقوامی قانون کے تحت پناہ حاصل کرنا چاہے تو اس کو انسانی ہمدردی اور اس معاہدے کی روح کے تحت مناسب امداد پہنچائی جائے گی۔ اس سلسلے میں تمام ممالک اقوام متحدہ کے اداروں اور این جی اوز کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے۔ یہ پناہ لینے کا مسئلہ ہو گیا، اس میں پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح تمام مملکتیں یہ تسلیم کرتی ہے کہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کو ایک بھرپور اور پروقار زندگی چاہیے۔ ان حالات کو یقینی بنانا چاہیے جو ان کے مرتبے، خود انحصاری اور معاشرے میں ان کی سرگرم شرکت میں معاون ثابت ہو۔ یہ ممالک اس امر کو بھی یقینی بنائیں گے کہ معذور بچوں کی خصوصی ضروریات کے پیش نظر ان کو بلا معاوضہ امداد پہنچائی جائے اور ان کی تعلیم و تربیت، حفظ صحت، بحالی صحت اور روزگار تک رسائی کو ممکن بنایا جائے۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی تعاون بھی حاصل کیا جا سکے گا۔ اسی طرح نمبر 24 میں ہے، تمام ممالک یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بچوں کو علاج کی سہولتیں اور بحالی صحت کے سلسلے میں بلند تر معیار اور حفظان صحت کا حق حاصل ہے، اور یہ کہ کسی بھی بچے کو اس حق سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے تمام ممالک کو مندرجہ ذیل اقدام اٹھانے کا پابند ٹھہرایا جائے گا۔ وہ کیا اقدامات ہیں؟ نمبر 1، جو بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، تو نوزائیدہ بچوں کی اموات کو روکنا۔ انتظامات کیے جائیں گے کہ کوئی ڈیلیوری میں جو ہے وہ فوت نہ ہو۔ بچوں کے لیے ضروری طبی امداد اور حفظان صحت کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ بیماریوں اور خوراک کی عدم دستیابی کے خلاف جنگ کرنا اور موجودہ وسائل کو بروئے کار لانا۔ اچھی خوراک اور پینے کے صاف پانی کے حصول کو یقینی بنانا۔ اسی طرح ماں کے لیے بچے کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں مناسب طبی امداد کا حصول۔ معاشرے کے تمام طبقات بالخصوص والدین اور بچوں کے لیے ان اطلاعات اور معلومات تک رسائی کو ممکن بنانا جو ان کی صحت، خوراک، ماحولیاتی آلودگی، ماں کے دودھ کے فوائد جیسے اہم موضوعات پر مبنی ہوں، اور بچوں کی صحت کے حوالے سے روایتی تعصبات کا خاتمہ۔ تو یہ دیکھیں نمبر 24 میں اس کے ساتھ یہ کتنی اہم اور ضروری باتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ تمام ممالک اس پہ عمل کریں اور بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو، مردوں کو ان کے حقوق دیں، اور مردوں اور خواتین کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اپنے فرائض ادا کریں۔ نمبر 25 میں ہے کہ وہ بچے جن کو
ان کی بہتر دیکھ بھال، حفاظت یا ذہنی و جسمانی علاج کی خاطر اہل اداروں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ حق تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان سے روا رکھے جانے والے برتاؤ اور ان کی تحویل سے متعلق حالات کا باقاعدہ اور بغور جائزہ لیا جائے۔ اگر بچے کسی ادارے میں ہوں تو اس کی جو ہے وہ باقاعدہ چھان بین ہوگی کہ کس طرح چل رہے ہیں اور اس کام کو کس طرح چلا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے۔ نمبر 27 میں ہے، بچوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ ان کو ایک معیاری زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے تاکہ وہ مناسب طور پر اپنی جسمانی، ذہنی، روحانی، اخلاقی اور سماجی ترقی کر سکے۔ والدین یا سرپرست پہ یہ لازم ہے کہ وہ بچے کو اپنی مالی حالت اور قابلیتوں کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھا ماحول مہیا کرے جو اس کی نشو و نما کے لیے ضروری ہو۔ اس سلسلے میں بھی ضروری بین الاقوامی تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 28 میں ہے، تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اب تعلیم کے حوالے سے پھر مختلف باتیں وہ ذکر کی ہوئی ہے، تو اس میں سے یہ ہے کہ جو ابتدائی تعلیم ہو، پرائمری جو ایجوکیشن ہو، وہ ضروری ہوگی اور اسی طرح وہ مفت ہوگا، وہ مفت تعلیم ہوگی۔ تو ابتدائی تعلیم کو مفت اور ضروری قرار دینا۔ اس کے بعد جو سیکنڈری تعلیم ہے، ثانوی تعلیم ہے، مختلف صورتوں میں اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور بچوں کا ان تک رسائی کو ممکن بنایا جائے۔ مفت تعلیم اور مالی امداد کے ذریعے ضرورت مند بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا۔ اسکولوں میں بچوں کو باقاعدہ حاضری کی حوصلہ افزائی اور غیر حاضری کی حوصلہ شکنی کے بارے میں مناسب اقدامات اٹھائے جائیں۔ تمام ممالک کا بین الاقوامی تعاون کے ذریعے تعلیم کے فروغ اور ناخواندگی اور جہالت کے خاتمے کے لیے تعاون کرنا۔ ترقی پذیر ممالک کو تکنیکی مہارت اور سائنسی طریقے اپنانے کے لیے خصوصی امداد دینا۔ تو یہ تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی۔ پھر نمبر 29 میں یہ ہے کہ بچوں کے تعلیم کے حصول کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ تو انہوں نے کچھ مقصد ذکر کیے ہیں کہ اس مقصد کے لیے وہ تعلیم حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو پرسنالٹی، شخصیت کا نکھار ہو، اس کی صلاحیتیں اور ذہنی اور جسمانی قابلیتوں کی بھرپور حوصلہ افزائی ہو۔ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کا احترام، بنیادی آزادی اور اصولوں کی پاسداری۔ اسی طرح والدین اپنی ثقافتی شناخت، ملک، زبان اور تہذیب کے اقدار کا احترام۔ بچوں کو ایک ذمہ دار زندگی گزارنے کے لیے سمجھ بوجھ، امن، برداشت، نسلی، قومی اور مذہبی لوگوں اور تنظیموں کے ساتھ دوستانہ برتاؤ کے بہترین اصولوں کی روشنی میں ان کو تیار کرنا۔ نمبر 30 میں ہے، وہ ممالک جہاں مختلف نسلی، مذہبی اور لسانی اقلیتیں آباد ہوں، وہاں اقلیتی بچوں کو ان کی ثقافت اور مذہب کو ترویج و عبادت اور ان کے زبان کے استعمال جیسے حقوق سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔ ایک ملک ہے جہاں کسی اور مذہب کی اکثریت ہے اور یہ بچہ وہاں پہ اقلیت میں ہے، تو اس کی زبان اور مذہب اور اس کے مطابق عبادت وغیرہ کرنے، یہ اس کے بنیادی حق ہے، تو اس حق سے اس کو محروم نہیں رکھا جائے گا۔ نمبر 31 میں ہے کہ تمام ممالک بچوں کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ
انہیں آرام و فراغت، کھیل و تفریح کے مواقع اور ان کی عمر کی مناسبت سے ثقافتی زندگی اور ادبی معاملات میں شرکت کے مواقع ملنے چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے تو اس میں کس قدر کمی ہے۔ بعض علاقوں میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ساری دنیا نے ان باتوں کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو آپ آزادانہ طور پہ اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو، ان کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتے ہو۔ نمبر 32 میں ہے، تمام ممالک بچوں کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو مالی استحصال سے تحفظ دیا جائے اور ان سے ایسا کوئی کام نہ لیا جائے جو مضر ہو، خطرناک ہو یا ان کی تعلیم، صحت، جسمانی، ذہنی، روحانی، اخلاقی یا سماجی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ تمام ممالک اس کے لیے بنیادی جو ہے وہ اقدام اٹھائیں گے۔ اسی طرح یہ ایک بنیادی بات ہے، بہت اہم ہے کہ تمام ممالک مناسب قانونی، انتظامی، سماجی اور تعلیمی اقدام کے ذریعے بچوں کو منشیات وغیرہ کے استعمال یا ان کی ترسیل میں حصہ لینے سے تحفظ فراہم کریں گے۔ تو آج دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے منشیات کی طرف وہ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ ایک بنیادی حق ہے کہ ان کو اس سے بچایا جائے، محفوظ رکھا جائے۔ تو جو لوگ بچوں کو بگاڑ رہے ہیں اس سلسلے میں، تو ان کے خلاف قانون عوام کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ تمام ممالک مناسب قانونی، انتظامی، سماجی اور تعلیمی اقدام کے ذریعے بچوں کو منشیات وغیرہ کے استعمال یا ان کی ترسیل میں حصہ لینے سے تحفظ فراہم کریں گے۔ یہ منشیات کا ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جنسی استحصال ہے، قوم لوط کا وہ عمل ہے، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بدکاریاں ہو رہی ہے۔ تو تمام ممالک پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو ہر قسم کے جنسی استحصال سے تحفظ دیں گے۔ اس سلسلے میں قومی، دو طرفہ اور باہمی طور پر اقدام اٹھائے جائیں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بھی کافی باتیں کی کہ کیا کیا ضروری طور پر کرنی چاہیے۔ تو جو یہاں اس طرح کے جگہ ہوں جہاں پر یہ جنسی سرگرمیاں ہوں تو ان کو روکنا، اور یہاں تک کہ بچوں کی جو عوریاں تصاویر بنائی جاتی ہے اور اس کو اپلوڈ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، ویڈیوز بنائی جاتی ہے، اس کو روکنا اور اس پر مناسب سزائیں دینا ان لوگوں کو۔ ایک اور مسئلہ، ایک تو یہ بات ہوئی کہ منشیات پہ بچوں کو لگایا جا رہا ہے، یا تو ان کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے، یا ان کو ان کے ذریعے ان کی سب اسمگلنگ وغیرہ بھی کی جاتی ہے، ان کو اس کام میں بھی لگایا جاتا ہے، پھر جنسی طور پر ان کا استحصال ہوتا ہے۔ اور ایک وہ یہ ہے کہ بچوں کی اغوا یا ان کی خرید و فروخت، اسمگلنگ، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کا۔ بچوں کو اغوا کر کے فروخت کر دیا جاتا ہے، تو اس کے خلاف بھی قانون ہے۔ تمام ممالک مناسب قومی، دو طرفہ اور باہمی اقدامات کے ذریعے بچوں کے اغوا، غیر قانونی تجارت یا اسمگلنگ کی روک تھام کریں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اللہ توفیق دے سب کو کہ اس پر عمل کر سکے۔ بچوں کی فلاح کو کسی بھی قسم کی استحصالی تعصب سے تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پھر اگر جیسے انہوں نے کہا کہ 18 سال سے کم عمر کے جو ہو تو وہ بچہ کہلائے گا، تو 18 سال کافی عمر ہے، تو یہ اگر 18 سال سے کم
کے جو ہوں وہ اگر کوئی جرم کرتے ہوں تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن انہوں نے 18 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ اگر وہ جرم کرے، یا 18 سال سے کم عمر کے جو لوگ ایک جرم کرے تو جرم ایک ہوگا لیکن سزائیں مختلف ہوگی، کیونکہ ان کی عمر کی وجہ سے ان کو یہ بات انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو اگر ایک 18 سال سے عمر کم ہے، ان کو قید کر دیا گیا ہے، تو یہ قیدی ہے، لیکن ان کے ساتھ انسانیت اور عزت و مرتبہ کا سلوک کیا جائے گا، ان کو بڑوں سے علیحدہ رکھا جائے گا، اور ان کو اپنے خاندان کے ساتھ خط و کتابت، ملاقات یا رابطے کی اجازت ہوگی، اور مناسب قانونی امداد تک رسائی کا حق حاصل ہوگا، اور وہ اپنی سزا کی قانونی حیثیت کو کسی عدالت وغیرہ میں چیلنج کر سکیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ملکوں کی لڑائیاں ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں تمام ممالک مسلح جھگڑوں میں بچوں کو شامل کرنے سے متعلق جتنے بھی انسانی ہمدردی پر مبنی بین الاقوامی قوانین کے احترام کو یقینی بنائیں گے۔ اس کام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے کہ 15 برس سے کم عمر کے بچے براہ راست لڑائی یا جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ کوئی بھی بچہ جس کی عمر 15 سال سے کم ہو اس کو فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ انسانی ہمدردی کے بین الاقوامی قانون کے تحت سول آبادی کو مسلح جنگ سے تحفظ دیا جائے گا۔ بچوں کو جنگ کے برے اثرات سے بچانے کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ آپ سب دیکھتے ہیں، سن رہے ہیں کہ باتیں تو یہ ہے، لیکن آج دنیا میں ہو کیا رہا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ بہرحال اللہ توفیق دے سب کو کہ عمل بھی کریں۔ نمبر 39 میں ہے کہ تمام ممالک ان بچوں کی جسمانی اور نفسیاتی بحالی اور سماجی سالمیت کے لیے مناسب اقدامات کریں گے، جو عدم توجہ، استحصال، تشدد یا کسی بھی قسم کے ظالمانہ یا غیر انسانی سلوک، سزا یا مسلح جھگڑوں کا شکار رہے ہوں۔ جو بچے متاثر ہو جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو ان کے لیے خصوصی طور پر مناسب اقدامات کرنی چاہیے کہ ان کی جسمانی، نفسیاتی بحالی ہو اور سماجی سالمیت کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی اس معاہدے کے روح سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے اگر آپ اس پر کام کرنا چاہتے ہو، کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے۔ دین اسلام تو اس سلسلے میں بہت ہی واضح باتیں قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، جیسے سورۃ الفرقان میں ہے۔ یہ دعا آپ سب بھائیوں کو یاد کرنی چاہیے۔ سورہ الفرقان میں آیت نمبر 74 میں ہے، 74 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے ہماری اولاد کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور حدیث میں ایک بات ہے کہ ابو داؤد میں، من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یعرف حق کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کا حق ادب نہیں پہچانتا، ادب کا حق نہیں پہچانتا، ان کے حق نہیں پہچانتا بڑوں کا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام جو دعا کیا کرتے تھے،
تو وہ اس طرح دعا صرف اولاد نہیں مانگتے تھے اللہ سے، بلکہ پاک اور نیک صالح اولاد مانگا کرتے تھے. جیسے ان کی دعا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 38 میں 38 میں کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اے میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے پاک باز اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے. تو یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے. جن کو اللہ نے اولاد عطا کی ہے تو وہ سورہ فرقان کی دعا بار بار پڑھیں. جن کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد مانگ رہے ہیں تو یہ دعا بہت بہترین ہے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. کیونکہ نیک اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے. جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرا یہ کہ ایسا علم، اسی طرح تیسرا یہ کہ نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرتا رہے. اور قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنی جان کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. یہ بہت ضروری بات ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ بچوں کی وہ تربیت کی جائے اور ان کو آگ سے بچایا جائے. اور آگ یہی ہے کہ جو بچہ اگر بدکاریوں میں پڑ جائے، بدعمالیوں میں پڑ جائے تو وہ آگ میں جانے والا بنتا ہے. تو اس کو گناہوں سے بچانا، بدعمالیوں سے بچانا، دنیا اور آخرت کے آگ سے بچانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسلام نے کس قدر بہترین باتیں وہ ذکر کی ہے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بچے کا نام رکھنا، بچے کو اذان دینا، اور اسی طرح گٹی دینا جس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں. کوئی میٹھی چیز اس کے تالو میں وہ لگائی جاتی ہے کسی نیک پرہیزگار آدمی کے ذریعے. پھر بچوں کو دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے اس میں قرآن نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ مائیں جو ہے اپنے بچوں کو مکمل 2 سال دودھ پلائے کریں. ہاں اگر مرضی سے کسی وجہ سے وہ 2 سال سے کم پلائے تو اجازت ہے، لیکن 2 سال جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں اس کا ذکر ہے. اور آپ جانتے ہیں جاہلیت والے جو ہے وہ بچوں کو قتل کیا کرتے تھے. تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، سورہ انعام آیت نمبر 151 میں ہے، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، مارو نہیں ان کو. اور پھر عقیقے کا ذکر ہے. عقیقے کا کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے. ایک لڑکے کی طرف، بیٹے کی طرف سے 2 بکرے بکریاں اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری وہ دینی چاہیے. بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، ختنہ ان کا کروایا جائے، ان کو آداب سکھائے جائے، ان پہ خرچہ کیا جائے، ان کو تفریح اور کھیل کود کا موقع فراہم کیا جائے. بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے اور حسن حسین رضی اللہ آتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو وہ ان پہ سوار ہو جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا فرما دیتے تھے. ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا لیا. پھر ان کی تعلیم و تربیت کا خیال، صحت و تندرستی کا خیال، اور پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں، اور پھر بچوں کی جو ہے وہ جو اولاد ہیں یعنی چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے، اگر والدین مر جائے تو ان کا میراث میں جو ہے نا جس طرح بیٹوں کا حق ہے تو بیٹیوں کا بھی حق ہے. قرآن اور حدیث نے ذکر کیا. بعض لوگ اپنی بہنوں کو پھر حصہ نہیں دیتے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور سورہ طٰہٰ میں ہے کہ
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر مسلسل قائم رہو۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، بچوں کو وضو، غسل، صفائی، محفل کے آداب، کھانے پینے کے طریقے، یہ سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بعض گھر والے صرف ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو بچے ہیں، یہ کہاں سے سیکھا، ہم نے سکھایا نہیں ہے۔ کہتے ہیں مہمان کے سامنے بدتمیزی کرتے ہیں، یہ وہ، تو ان کو بچوں کو سکھانا پڑتا ہے ساری چیزیں۔ واش روم کس طرح سے ہوگا، اپنے ہاتھ دھونے کس طرح ہے، اپنی صفائی کس طرح کرنی ہے، یہ ساری چیزیں سکھانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور خصوصی طور پر وہ جو سورہ لقمان میں لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہے، وہ بچوں کو سکھانی چاہیے۔ جس سے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک نہ کر، شرک بہت بڑا ظلم ہے، والدین کے ساتھ احسان کر، اللہ کا شکر ادا کر، والدین کا شکر ادا کر، اور والدین کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر، اور نیکیاں کرو، چاہے معمولی نیکیاں ہوں، گناہوں سے بچو چاہے معمولی گناہ ہو، اور نماز کی پابندی کرو، اچائی کا حکم دو، برائی سے روکا کرو، جو مصیبتیں آئے تو اس پہ صبر کیا کرو، اور لوگوں سے منہ نہ پھیرو، ٹھیک ہے، بات کرتے ہوئے، اور تکبر نہ کرو، تکبر کے ساتھ نہ چلو پھرو، چلنے میں درمیانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو جو ہے وہ پست رکھا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ سب آوازوں میں زیادہ بری جو ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ تو یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 اور 19 میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ قرآن میں اٹھا کے اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ کس قدر اہم باتیں ہیں وہ ذکر ہوئی ہے۔ اور اس طرح بہت سی باتیں ہیں جو قرآن نے ذکر کی ہے، خصوصاً یتیموں کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں۔ سورہ الماعون میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جھوٹ سمجھتا ہے، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ دیکھو سورہ نساء آیت نمبر 10 میں ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ جھونکے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ النساء آیت نمبر 2 میں ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، ان کو دے دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بات کہ سورہ شورى آیت 49-50 میں جس میں یہ ذکر ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے۔ تو وہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمائے اس پہ شکر ادا کرنی چاہیے، اور بچوں کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک اور برتاؤ رکھنا چاہیے، مار پیٹ سے، غصے سے، ان سے بچنا چاہیے۔ دیکھو ایک بات ہے، غصے میں تو مار جائز ہی نہیں ہے نا، یعنی چلو مار کہاں تک جائز ہے کہاں تک جائز نہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اس پہ تو اتفاق ہے کہ غصے میں مار جائز ہی نہیں، کیونکہ غصے میں انسان کا عقل ہی صحیح کام نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غصے میں تو یہ بات ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، صحیح ہے۔ اسی طرح وضو کرو، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ مجھ پہ زیادہ قادر ہے، میں اس بندے پہ زیادہ قادر نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بات بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہم اپنے لونڈیوں کو، غلاموں کو مارتے ہیں یا بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا حساب ہوگا، اگر غلطی سے زیادہ ہم نے مارا ہے تو پھر ہم جو ہے ہمیں سزا دی جائے گی قیامت کے دن۔ تو سوچنا چاہیے، ایسا نہیں کہ بچے نے ایک برتن گرا دیا اور اس کو ایسا مارا کہ جو کہ مناسب نہیں ہے، تو پھر کل قیامت کے دن کیا ہوگا جب حساب کتاب لیا جائے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر بیٹھے تھے تو ایک بچہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے بیٹے بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ، ٹھیک ہے؟ تو کس طرح بہتر طریقے سے ان کو سمجھایا اور بہتر طریقے سے ان کو تعلیم دی۔ اور یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور ہیں اور دبا لیے گئے ہیں، اور وہ فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ سورہ نساء آیت نمبر 75 میں، جو کہ جہاد کے حوالے سے آیت ہے، لیکن وہ عام مسئلہ بھی ہے کہ کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی مدد کرنا تمام مسلمانوں پر جو ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ بچے آج منشیات میں مبتلا ہے، گداگری میں بھکاری بن گئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، چوری اور دیگر جرائم میں ملوث ہو رہے ہیں، جیلوں میں کتنی تعداد بچوں کی وہ پڑی ہوئی ہے، اور بچوں کی بیرون ممالک سمگلنگ ہوتی ہے، ان کے اعضاء کو کاٹ کے فروخت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان سے برے برے کام کرائے جاتے ہیں، لاوارث بچوں کا مسئلہ کتنا وہ جو بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کافی مسائل ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا طریقہ سب سے پہلے وہ یہ ہوگا کہ فرعونیت کو ختم کیا جائے۔ فرعونیت جو بچوں پہ ظلم کرتے ہیں فرعون کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ فرعون بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچوں کو موت دیتا تھا۔ جاہلیت والوں کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں جو بچوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ بچوں کو جو میراث، جو خصوصاً لڑکیوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں، یہ جاہلیت کا کام ہے۔ اسی طرح قوم لوط کے عمل میں جو اس کو مبتلا کرتے ہیں، وہ تباہ ہونے والے لوگوں کا کام ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ پھر یاد کرو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو، وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں یعنی لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ یہ سورہ اعراف میں آیت نمبر 80، 81 اور اس طرح بہت سی جگہوں پہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہ انتہائی ظلم ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، ان کی ساری زندگی برباد کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن میں یہ بات ہے کہ سورہ المنافقون آیت 9 میں الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو بھی نیک صالح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ سب مل کے اللہ کو یاد کرے۔ یہ نہ ہو کہ بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے آپ بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اولاد کو وہ تعلیم کا حق دیں، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، اور اسی طرح ان کو نماز کا عادی بنائے۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کو مناسب مار دے سکتے ہو، یعنی اگر وہ 10 سال کے ہیں اور پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے تو مناسب مار اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اولاد میں انصاف کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ بیٹا یہ بیٹی ہے، دونوں میں انصاف کرنا چاہیے۔ دیکھو میراث کا مسئلہ ہے کہ لڑکی کو، بیٹی کو پھر بیٹے کے نصف ملتا ہے، آدھا ملتا ہے، لیکن جب والدین زندہ ہو نا تو زندگی میں جو کچھ بچوں کو دے رہے ہو تو پھر اس میں فرق نہیں کیا جائے گا کہ یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے، سب کو ایک جیسا دیا جائے گا۔
آپ عید میں کچھ دے رہے ہو، عید کا موقع ہے، آپ بچوں کو کچھ دے رہے ہو، تو ایسا نہیں کہ بیٹے کو آپ نے 100 روپے دیے اور بیٹی کو 50 روپے دیے، نہیں، سب کو برابر وہ آپ دو گے، ٹھیک ہے؟ سب کو زمینیں دے رہے ہو، گھر دے رہے ہو، تو بیٹی اور بیٹے سب کو برابر دو گے، کیونکہ ابھی آپ زندہ ہیں۔ وہ جو آدھے کا مسئلہ ہے وہ تو میراث کا مسئلہ ہوتا ہے، جب والدین وہ مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اولاد پہ خرچ بھی کرنے چاہیے پیسے، اور اسی طرح آخری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اولاد کے سامنے جو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے تو میری والدہ نے مجھے بلایا کہ یہاں آ، میں تجھے ایک چیز دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ والدہ نے کہا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ سے فرمایا اگر تو دینے کے لیے بلاتی اور پھر اسے نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل مائیں اور یہاں تک کہ باپ بھی بہت مرتبہ بچوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، یہ دوں گا، یہ دوں گی، یہ کروں گا، یہ کروں، تو اور پھر کرتے نہیں ہیں، تو یہ ساری جھوٹ۔ تو والدین اگر خود جھوٹ بولیں گے تو اور وعدہ خلافیاں کریں گے تو بچے کہاں سے سچ بولنے اور وعدے کے پابند بنیں گے؟ تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کو سدھارنا وہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔